سورۃ الاحزاب، یہ سورت مدنی ہے. بہت ساری مکی صورتوں کے بعد اب ایک مدنی صورت آ رہی ہے. اس کی 73 آیات ہیں، 73. ترتیب کے اعتبار سے 33 نمبر صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 90 نمبر صورت ہے. الاحزاب، اس صورت کو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے ذکر کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے. یہ واحد صورت ہے جس میں کثرت کے ساتھ یا ایھا النبی کی ندا آئی ہے، جو کہ 5 بار ہے. یہ واحد صورت ہے جس میں واحد صحابی کا نام آیا ہے، زید بن حارثہ کا. اس صورت میں وہ آیت ہے جس میں اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس صورت میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كان ذلك في الكتاب مسكورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی، اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے. بے شک اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے، جو کہ آپ کی تکریم ہے، جبکہ باقی انبیاء کو ان کے ڈائریکٹ ناموں سے پکارا، یا ابراہیم یا نوح. اور اللہ سے ڈرنے کا کہنا آپ کی تنقیص نہیں، یعنی آپ پر کوئی الزام نہیں کہ آپ ڈرتے نہیں تو آپ ڈریے. تقویٰ کی نصیحت جو ہے یہ ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، اور اس کی پیروی کیجیے جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. جو عمل بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. وحی کی پیروی انسان کو بھٹکنے سے بچاتی ہے، انحراف سے بچاتی ہے. جتنا زیادہ آپ وحی الہی یعنی قرآن و سنت کی طرف متوجہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ سیدھے رستے پر قائم رہ سکیں گے.
اور وحی کی بات کو ہر قول اور ہر بات پر فوقیت دینی چاہیے، اور آپ توکل کیجیے اللہ پر، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس کا توکل اللہ پر سچا ہوگا وہ اس کو ضرور پالے گا۔ توکل کا فائدہ ہے، یعنی مصیبتیں بھی حل ہو جائیں گی، تکلیفیں ٹل جائیں گی، مشکلات دور ہو جائیں گی، ضروریات پوری ہو جائیں گی، حالات بدل جائیں گے، برکات نازل ہوں گی۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے، یہ محض تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان آیات میں منہ بولا بیٹا بنانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ کسی کو پیار سے بیٹا کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے حقیقی بیٹے کا مقام دینا یہ درست نہیں۔ اور اسی طرح زہار کہتے ہیں بیوی کو ماں کی طرح سمجھنا، یعنی بیوی کی پیٹھ کو ماں کی پیٹھ کی طرح سمجھنا، یعنی اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اور اسی طرح کسی کو بھی کسی ایسے رشتے سے پکارنا کہ جس کو حقیقی رشتے کے مقام پر رکھ دیا جائے تو یہ درست نہیں۔ واللہ یقول الحق، اور یہ حق بات ہے، سچ بات ہے، اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی ہر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو اس کے باپ کا علم ہو۔ اللہ کے نزدیک یہی زیادہ قرین انصاف ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے، کوئی ایسا کیس ہے کہ کسی کوڑے کے ڈھیر سے آپ نے کوئی بچہ اٹھایا، آپ کو نہیں پتا کس کا بچہ ہے، اور آپ نہیں پہنچ سکتے اصل باپ کی طرف، یا یہ کہ ولد الزنا ہے، پتہ ہی نہیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے خطا کی، یعنی جو بھول چک ہو گئی، لیکن گناہ وہ ہے جس کا تمہارے دل ارادہ کرے، یہ نیت کے ساتھ تم ایسا کام کرو، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے رحم کے رشتے وراثت میں مومنوں اور مہاجروں کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اگرچہ دین کا رشتہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن جو وراثت کے حصے ہیں یا ویسے حق حقوق کی تقسیم ہے وہ نسب کے مطابق ہی ہوگی۔ مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو، یہ حکم اللہ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ ان دوستوں سے بھلائی سے مراد یہ ہے کہ پھر ان کو یعنی اپنی وصیت کے ذریعے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اگر کسی نے کوئی بچہ اڈاپٹ کیا ہے اور اس کے باپ کا نام ہی ساتھ ہے، لیکن وہ اس نے پرورش پوری کی ہے اور وہ بچہ پوری طرح اس شخص پر ڈپینڈنٹ ہے، تو وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوگا، لیکن 1/3 وصیت کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، یا اپنی زندگی میں جو کچھ اسے دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اور پھر یہاں ازواج مطہرات کا احترام بھی بتایا جا رہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھے اور ان کو مقدم رکھے، ان کی مکمل اطاعت کرے۔ اور جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا پختہ عہد دیا، اور آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تھا۔ 5 نبیوں کو خاص کیا گیا ہے یہاں پر، کیونکہ وہ شریعت اور کتاب والے ہیں اور رسولوں میں سے اولو العزم ہیں اور اپنی اپنی امتوں کے امام ہیں۔ اور کون سا عہد؟ یعنی عہد لینے کا مطلب یہ کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں گے، تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب سچوں سے سوال ہوگا تو جھوٹ بولنے والوں کا کیا حال ہوگا جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سچا کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم
فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی جب کئی لشکر تمہارے مقابلے کے لیے آ گئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور کچھ ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے غزوہ خندق کا، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں برپا ہوا۔ ہر طرف سے عرب قبائل نے مسلمانوں پر یلغار کی، مسلمانوں نے مقابلے کے لیے خندق کھود لی، وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے اور اپنی بری نیتیں لے کر وہیں سے واپس لوٹے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اچھی طرح آزما لیا، کئی دن تک محاصرہ رہا اور اس کے بعد پھر شدید آندھی چلی اور وہ سب واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنود لم تروها، اللہ نے اپنے لشکروں کے ساتھ مدد کی جن کو مسلمانوں نے دیکھا بھی نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ ساری کائنات کا مالک وہ ہے، وہ جس کو جس کام پہ چاہے لگا دے۔ تو ہمیں بھی زیادہ توجہ اللہ ہی کی طرف کرنی چاہیے، پورے خلوص کے ساتھ۔
اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی بے شمار ہیں جن کا ہمیں ذکر بھی کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یعنی اس غزوے میں جو کامیابی حاصل ہوئی اس کو یاد رکھو، اور یاد کرو وہ وقت جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے تھے، یعنی ہر طرف سے انہوں نے للغار کر دی، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھی یعنی خوف کے مارے، اور دل حلق تک پہنچ گئے تھے کہ اب تو ہم مارے گئے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد تو ان کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہماری مدد کرتا ہے کہ نہیں. اس موقع پر ایمان والے خوب آزمائے گئے اور شدید ہلا مارے گئے. اس کے بعد مدد آئی. امتحان تو ہوتا ہے پہلے، جو امتحان میں ثابت قدم رہا اور جس درجے کی ثابت قدمی اختیار کی اسی درجے کی مدد آئے گی. اور یہ غزوات میں سخت ترین غزوہ تھا، ہر طرح کی آزمائش تھی، خوف کی بھی، جنگ کی بھی، بھوک پیاس کی بھی، سردی کی بھی. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے لیے جو فتح ہے یا کامیابی ہے وہ امتحان کے بعد ہی ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی اسکول کالج میں امتحان دے ہی نہ تو پھر آپ کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ دنیا کا اللہ نے اصول ہی ایسا بنایا ہے. اور پھر اس موقع پر جب شدید امتحان ہوتا ہے نا تو بندے کا جو دل دماغ ہے نا وہ پلٹ جاتا ہے. تو یہاں منافقوں کو چھانٹنا مقصود تھا. منافق بدگمانی کر رہے تھے اور مومن اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے ہوئے تھے. یعنی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں کتنی بھی بڑی تکلیف ہو اللہ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے. یعنی مشکلات سے چھٹکارا تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ کے بارے میں آپ کا گمان اچھا ہوگا کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا. اور اگر آپ مایوس ہو رہی ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا تو پھر بندہ کو اللہ اسی کے حال پہ چھوڑ دیتے. جاؤ پھر. اللہ سے بدگمان ہونا سنگین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یعنی اس سے بڑھ کر آپ کس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر مدد کون کر سکتا ہے؟ تو لوگوں کا عمل بھی اپنے گمان کے مطابق ہوتا ہے. پھر جو مومن اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اس کا عمل بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور جس کا گمان برا ہوتا ہے تو پھر اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے. اور پھر ثابت قدمی صبر سے ملتی ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. تو اس سخت ہلاوے میں جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ کی مدد آ گئی. اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ محض دھوکہ ہی تھے، وہ باتیں بھی کرنے لگ گئے. جس کے دل میں شک ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا، اور شرک ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے، مرض ہوتی ہے کسی بھی قسم کی، تو پھر وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے. یعنی کسی کے بھی خلوص کا، اخلاص کا، نیکی کا اصل حال پتہ چلتا ہے امتحان کے وقت، مصیبت کے وقت، کہ تکلیف کے وقت میں اس نے کیسا رویہ اختیار کیا، اس کا رسپانس کیسے تھا. ایک دن پہلے بھی میں رسپانس پہ بات کر رہی تھی نا کہ آپ کون ہیں وہ پتہ چلتا ہے آپ کے رسپانس سے، کہ کسی بھی چیز کو آپ نے لیا کیسے اور آپ کا ری ایکشن کیا تھا اس پر. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، بس واپس لوٹ چلو. اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، یہ تو محض فرار ہونا چاہتے تھے. یعنی اپنے باطن کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے عذر تراش رہے تھے، یعنی کام سے چھٹی مل جائے بھاگ جائیں. اور اگر اس مدینہ کے اطراف سے ان پر کفار کے لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ پھیلانے کے لیے کہا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کرتے اور یہ کم ہی توقف کرتے، یعنی کم ہی ٹھہرتے. یعنی فتنے سے مراد یہاں مرتد ہونا یا مسلمانوں کے خلاف لڑنا. دنیاوی مصلحتوں کی خاطر اصول توڑ دینا نفاق کی علامت ہے. اور یقیناً اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ کے عہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. کہہ دیجئے خواہ تم موت سے بھاگو یا قتل سے، یہ بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گا اور تب تم بہت تھوڑا فائدہ دیے جاؤ گے. یعنی جب قضاء و قدر آ جاتی ہے تو سارے اسباب بے اثر ہو جاتے ہیں اور موت سے فرار تو ممکن ہی نہیں. جو دن لکھا ہے اس دن وہ آ کر ہی رہے گی. کہہ دیجئے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے. بے شک اللہ جانتا ہے تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو بھی کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں. یعنی منافق کا تھوڑا عمل بھی ریاکاری والا ہوتا ہے، دکھاوے کا ہوتا ہے. تو خیر کے کاموں سے پیچھے رہنا
دوبارہ سن لیجیے، خیر کے کاموں سے پیچھے رہنا یا شروع کر کے پیچھے ہٹ جانا، چھوڑ دینا، یہ بھی نفاق کی علامت ہوتی ہے۔ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب خوف کا موقع آتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھوم رہی ہوتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو یہ آپ پر تیز زبانوں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، مال پر بہت حریص ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو یہاں منافقین کی کچھ اور صفات بتائی جا رہی ہیں کہ مالی اور بدنی دونوں طور پر بخیل ہیں، نہ اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتے ہیں نہ جان لگاتے ہیں، کسی بھی نیکی کے کام میں اہل ایمان کا ساتھ نہیں دیتے، خیر کے کاموں میں پیچھے رہتے ہیں۔ اور یہ بخل جو ہے یہ بدترین صفت ہے، اور خصوصاً اگر اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بخل کیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کی آزمائش مشکل حالات سے ہی ہوا کرتی ہے۔ منافقین کی ایک اور صفت بتائی گئی، ان کی بد زبانی، زبان چلانا، اور اس میں وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے، نہ اللہ کا، نہ رسول کا، نہ ایمان والوں کا، اور شر کی طرف بلاتے ہیں کیونکہ ہدایت سے دور ہیں۔ اشحۃ علی الخیر، اور ایمان میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے پھر اعمال جو وہ تھوڑے بہت کرتے بھی ہیں وہ بھی سب صاف ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ لشکر واپس نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش بدوؤں کے ساتھ باہر رہنے والے ہوتے، وہاں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیا کرتے، اور اگر یہ تم میں موجود ہوتے تو بہت کم ہی لڑتے۔ منافقین کی شدید بزدلی کا بیان ہے یہاں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دشمن ابھی قریب ہی یا کہیں واپس آ جائے گا، لہذا دشمن کے ڈر سے شہروں میں رہنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ وادون فی الاعراب، کہیں باہر آؤٹ اسکرٹس میں چلے جائیں تاکہ انہیں دوبارہ کوئی جنگ کے لیے نہ بلائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر یہ جنگ میں شامل بھی ہو جائیں تو بہت کم جنگ کریں گے، یہ ساتھ نہیں دیں گے۔ اور یہ بزدل کا حال ہوتا ہے کہ وہ کسی ٹرامے سے گزرنے کے بعد بھی پھر بار بار اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی اور آخری دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ اسوہ کا لفظ نکرہ ہے یہاں، جس میں آپ کے تمام افعال، کلام، تعلقات، معاملات سبھی کچھ آ جاتا ہے، تو ہمیں ان کی پیروی کی ضرورت ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات اور معاملات میں بہترین نمونہ ہے، ہر طرح کے چیلنجز میں. اسی طرح آپ کا اخلاق اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ معاملات، نجی معاملات، بین الاقوامی معاملات، یہ ساری چیزیں قابل اتباع ہے. ہر چھوٹا بڑا عمل سنت کے مطابق کرنے کے لیے آپ کی سیرت کا مطالعہ اور آپ کی احادیث کا مطالعہ بے حد ضروری ہے. یعنی صرف قرآن پڑھنے سے دین مکمل نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھا جائے، حدیث کو نہ پڑھا جائے، کیونکہ آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ عمل کرنا کیسے ہے، اور یہ اتباع واجب بھی ہے. اور پھر اسوۃ حسنہ ہے، یعنی بہترین خوبصورت نمونہ ہے. تو اگر انسان اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہے، تو سنت کا اتباع ضروری ہے. اور اتباع صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں جو قرآن نے یہاں بتائی. سب سے پہلے کہ اللہ پر صدق کے دل سے ایمان رکھتے ہوں، پھر یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں، اور اپنے اعمال کے اچھے بدلے کی اللہ سے امید رکھتے ہوں، اور تیسرے یہ کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہوں. اور منافقین میں یہی 3 صفات مفقود ہیں، لہذا وہ آپ کو اپنا نمونہ نہیں بناتے. اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس بات نے انہیں ایمان اور فرما برداری میں اور زیادہ کر دیا. تو ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان مومنوں کا ایمان بڑھ گیا، وہ فتنے کے موقع پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، مشکلات میں ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، جس سے اس مشکل سے نکلنے کے بعد ان کا ایمان اور بڑھ چکا ہوتا ہے. مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ عہد سچا کر دیا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. تو کوئی ان میں سے وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا، اور کوئی ان میں سے وہ ہے جو موقع کا منتظر ہے، اور انہوں نے قطعاً کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی مکمل استقامت کے ساتھ اس رستے پر قائم ہیں. تو ان کے ایمان اور سچائی کی وجہ سے، ارادے کی مضبوطی کی وجہ سے وہ اسی رستے پر قائم رہے مرتے دم تک، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر وہ چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی منافقین کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ نے ان کو ان کے غصے سمیت پھیر دیا، انہوں نے کوئی بھلائی نہ پائی. یعنی جتنے لشکر آئے تھے سارے بہت غصے کی حالت میں واپس گئے، کچھ نہ ملا ان کو، اپنے مقصد میں ہی کامیاب نہیں ہوئے. اور اللہ اس جنگ میں خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا، یعنی سارا انتظام اس کامیابی کا اللہ نے کیا. اور اللہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے. اور یہ اللہ کی قوت کا مظہر ہے کہ اللہ نے ہوا بھیجی، لشکر بھیجے ایسے کہ سارے دشمن واپس چلے گئے. اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان مشرکوں کی مدد کی، بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے، انہیں بھی ان کے قلعوں سے اتار لایا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو تم قید کر رہے تھے. انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے مروب کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مضبوطی عطا کرتا ہے. مشکل وقت میں کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ ہلا کے رکھ دیتا ہے، ان کو تہس نہس کر دیتا ہے، خوف زدہ کر دیتا ہے. اور کچھ دلوں کی اللہ تائید کرتا ہے، ان کو مضبوطی عطا کرتا ہے اور ان کو اطمینان اور سکینت عطا کرتا ہے. اور اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جسے تمہارے قدموں نے نہیں روندا. اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا، یہ اسی کا ہے، لہٰذا کسی چیز پر بھی فخر نہیں کرنا چاہیے. بنو قریظہ بہت مالدار تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو ان کے سارے مال اولاد مسلمانوں کے پاس چلی گئی، اور اللہ نے بغیر کسی جنگ کے ان پر فتح نصیب کی، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا